حضور نے فرمایا چرواہے کو قریب بلا، چرواہا دور بھاگ رہا ہے، قریب آنا نہیں چاہتا۔ حضور نے فرمایا چرواہا قریب آ، چرواہا قریب آ۔ ارے کون مائی کا لال بادشاہ ہوگا جو چرواہے کو قریب بلائے گا؟ اگر یہ جگر کسی میں ہے تو وہ آمنہ کے دولارے، وہ عبداللہ کے پیارے، وہ شہنشاہ بطحا، وہ گنبد خضرا کے مکین و مکا، وہ ہم سب کے آقا ہے کمال رتبہ مصطفیٰ، بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا، کشف الدجی بجمالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے پتا دیا، 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 صلو علیہ وآلہ۔ اللہ کا قرآن اگر دھرتی پر لائے تو نبی محترم ہے، احادیث آئی مصطفیٰ کا صدقہ ہے، ابو بکر و عمر آئے وہ نبی کا صدقہ ہے، امام ابو حنیفہ آئے وہ نبی کا صدقہ ہے، مولانا احمد رضا تشریف لائے وہ نبی کا صدقہ ہے، حضرت مدنی تشریف لائے وہ نبی کا صدقہ ہے۔ میں بہت ببنگ دہل اور وثوق کے ساتھ کہتا ہوں یہ جلسہ سجا یہ محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اگر نبی تشریف نہ لاتے تو یہ زمین نہ بنائی جاتی، یہ کائنات نہ بنائے جاتے، یہ برقوں، یہ رنگ، یہ لائٹیں، یہ بہترین بجلی، یہ چہرے، یہ مسکراہٹیں نہ آتی۔ میں نہیں کہتا، قرآن بھی کہتا ہے اور خود فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، فرمایا اگر مصطفیٰ تشریف نہ لاتے تو زمین کا ذرہ ذرہ نہ بنایا جاتا۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے قریب چرواہا آ گیا، حضور نے فرمایا آ ذرا قریب آ، ایک بار نعرہ لگا دو، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا مسلم قاسمی صاحب، حضرت مولانا مسلم قاسمی صدر جمعیت علماء دہلی تشریف لائے ہیں۔ انتہائی سعادت ہے آپ کی بستی والوں کے لیے، بہت لوگ انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں کہ حضرت ہماری بستی میں تشریف لائیں۔ جمعیت علماء صوبہ دہلی، وہ جمعیت، پہلے وہ بات بتا دو جو بات بتا رہا تھا وہ ادھوری رہ جائے گی۔ حضرت نبی کریم نے چرواہے کو قریب بلایا، چرواہا آیا، حضور نے فرمایا دور نہ کھڑا ارے ہاں چرواہا، حضور نے اپنی ران اس چرواہے کے ران کے قریب ملائی۔ اب ذرا مسلمانوں یہ تو بتاؤ، جس کی ران نبی کی ران سے مل جائے، جس کا بدن نبی کے بدن سے مل جائے، اس کا ایمان کا کیا حال ہوگا؟ ارے ہم نے نبی کو نہ دیکھا، آج بھی ہم نبی پر چیتے اور مرتے ہیں، کوئی نبی پر گستاخی کرنے لگے، آپ کہو گے کون ہے جو نبی پہ گستاخی کرتا ہے؟ ارے جس کی ران، جس کا بدن نبی کے بدن سے مس ہو جائے، ٹچ ہو جائے، اس کے ایمان کا کیا حال ہوگا مسلمانوں؟ چرواہی نے کہا محمد مصطفیٰ اب تو آپ مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو، آپ کے اخلاق نے مجھے گرویدہ بنا لیا۔ فرمایا محمد مصطفیٰ نے پڑھ لیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ارے محمد مصطفیٰ کے اخلاق تو پیدا کرو، ارے اس کی سیرت تو لاؤ۔ آج علماء تمہاری بستی میں آ گئے، یہ علماء جن کی تاریخیں لینے کے لیے قاری رمضان نے کتنی کاوشیں کی ہوں گی، لیکن ہماری بہت بڑی بدنصیبی، ہم اپنے محلوں میں سوتے ہیں، ارے سو کر مر جاؤ گے، اللہ کی قسم ناقدری کرو گے۔ آج یہ ترکی میں عذاب آیا، 38,000 انسان مر گئے، تہو بالا کر دیے گئے، انہیں پتہ بھی نہ تھا کہ ہماری موت آ جائے گی۔ ارے بڑے بڑے بلڈنگوں میں سونے والوں، جب رب کو غصہ آئے گا تو قسم خدا کی زلزلے دے دے گا، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی عذاب، کبھی مہنگائی۔ یہ دودھ جس کی قیمت 2 آنے ہوا کرتی تھی، آج 60 روپے کلو کیوں ہوا؟ حکومت کو دوش نہ دو، حکومت کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ جب انسان خطائیں کرتا ہے، جب زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اپنے باپ کو مارتا ہے، اپنی ماں کو رونتا ہے، اپنے بڑوں کو سلام نہیں کرتا، اللہ مہنگائی پیدا کر دیتا ہے، اللہ کا جلال جوش میں آ جاتا ہے، اس کا غضب جوش میں آ جاتا ہے، پھر سکون بھی ختم، چین بھی ختم، اطمینان بھی ختم۔ یاد رکھو آج سے توبہ کرو، انشاءاللہ جب ہماری بستی میں علماء آئیں گے ہم سب کے سب گھر سے نکلیں گے، ان کا احترام کریں گے انشاءاللہ۔
بڑی سعادت اور خوشی ہوئی آپ حضرات کے چہروں کو دیکھ کر کہ ماشاءاللہ جلسہ بڑا کامیاب، بڑی توجہ سے آپ لوگ سن رہے ہو۔ میں 3 بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی ایک آخری بات بتا کر ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت کا تھوڑا بیان ہوگا، اس کے بعد چونکہ دارالعلوم کے استاذ حدیث حضرت مولانا محمد مزمل صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، دارالعلوم کے استاذ حدیث، بہت بڑی شخصیت، ان کا خطاب سننا، پھر دعا ہو جائے گی، پھر اپنے اپنے گھر رخصت ہو جانا۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی ایک بات آخری بتا کر اپنی بات ختم کر۔ حضرت نے فرمایا، سب ایک بار پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نسائی شریف کی ایک روایت بیان کر دوں تمہارے سامنے۔ ان للہ تعالی وملائکتہ سیاحین فی الارض، زمین پر کروڑوں فرشتے، کتنے بولو؟ کروڑوں، لا تعدوا ولا تحصى، ہم شمار نہیں کر سکتے، ہماری طاقت ہی نہیں۔ ہم تو ابھی یہاں مودی نگر جائیں، ذرا سا ہمیں گاڑی نے ٹھوکر مار دی تو موت کا بھی پتہ نہیں زندہ رہیں کہ نہ رہیں۔ ہاں یہ ہماری طاقت ہے، پھر بھی ہم اکڑو مکڑ میں پڑے ہوئے ہیں، میاں جی ہم تو یوں۔ ارے چھوڑ دو میاں جی، اب سب چھوڑ دو، اب تو توبہ کے دروازے پر آ جاؤ، اللہ سے کہو الہی تو ہی توبہ قبول کر لے، الہی قبر میں کوئی دوست نہیں ہوگا، الہی کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، الہی تیری رحمت ہوگی تو ہم بچ سکتے ہیں، عقل ختم کر دیجئے، تکبر مٹا دیجئے، ارے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سجدے میں لے آؤ اور اپنے بڑوں کا احترام کرنے والے بن جاؤ۔ حضرت نے فرمایا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر میں اللہ اپنے نبی سے فرمائیں گے، یا محمد ارفع رأسک، اے نبی ذرا اپنا چہرہ تو اٹھا لیجئے، اے نبی آپ میرے پاس آئیے لاڈلے نبی۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام میدان محشر میں فرمائیں گے، جن جن کے نام محمد ہوں گے، یا محمد اے نبی کھڑے ہو جائیے، جن کے نام محمد ہوں گے وہ لاکھوں لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے، ارے بھائی میں نے تو اپنے لاڈلے نبی کو بلایا ہے، تم کیوں کھڑے ہوئے؟ ارے ہم نے آپ کو نہیں بلایا، وہ نبی جو طائف کی وادیوں میں پتھر کھا کر بھی اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ ہاں قربان جاؤ، حضرت اقدس قاری صدیق علیہ الرحمہ پر دین کی خاطر گھر گھر جانا، طائف جا کر پتھر کھانا، پھر بھی دعائیں دیتے رہنا، سب کے بس کی بات نہیں۔ قاری صدیق صاحب بہت بڑے شاعر بھی تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، انہوں نے یہ شعر فرمایا، دین کی خاطر گھر گھر جانا، طائف جا کر پتھر کھانا، پھر بھی دعائیں دیتے رہنا، سب کے بس کی بات نہیں۔ کون ہے جو دین کے لیے ٹھوڑیاں پکڑتے ہیں اور جس کی ٹھوڑی پکڑتے ہیں وہ ان کو پتھر مارتے ہیں؟ وہ نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پتھر کھا کر بھی کہتے ہیں، اے اللہ اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دیتے، یہ ہمیں جانتی نہیں ہے یہ قوم۔ اللہ کے نبی طائف کی وادیوں میں دعا فرماتے ہیں، بس دعا نہیں دیتے، وہی نبی، اسی نبی کو اللہ کہے گا۔ خیال سے دیکھ لیجیے آپ، جیسے کبھی نظام بگڑ نہ جائے آپ کا۔ جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں میں ان سے مؤدبانہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ بیٹھنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے۔ میں آخری بات اپنی بتاتا ہوں، پھر حضرت کا خطاب ہوگا اور حضرت کے بعد حضرت مولانا مزمل صاحب استاد حدیث دارالعلوم دیوبند تشریف لائیں گے، ان کا بیان ہو جائے گا، پھر جلسہ اپنی جگہ پر ختم ہو جائے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب فرمائیں گے، ارفع رأسک یا محمد، اے نبی اپنا چہرہ اٹھا لیجئے، جن جن کے نام محمد ہوں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے، لاکھوں کا مجمع ہوگا، اللہ کہیں گے تمہیں ہم نے نہیں بلایا، تم
کیوں کھڑے ہوئے؟ جن جن کے نام محمد ہوں گے جب وہ کھڑے ہو جائیں گے وہ کہیں گے الہی ہمارا نام بھی تو محمد ہے، ہمارا نام بھی تو محمد ہے، ہمارا نام بھی تو محمد ہے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا تمہارا نام بھی محمد ہے، تمہارا نام، بڑی توجہ سے یہ واقعہ یہ حدیث سننا تاکہ تمہاری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آج کل ہمارے یہاں بچے پیدا ہو جائیں، حضرت قاری رمضان صاحب سے کہتے ہیں قاری صاحب نام تو بتاؤ، اگر بدھ کے دن پیدا ہوا میاں نام کیا رکھوں؟ بدھو رکھ دوں؟ پہلے زمانے میں ہماری بستی میں بدھو نام ہوا کرتے تھے، منگلو نام ہوا کرتے تھے۔ آج اللہ جزائے خیر دے حضرت قاری رمضان پر، اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ اس وادی غیریزی زرا میں بھی مدرسہ امین الاسلام کا قیام عمل کر دیا، اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ ارے یہی علماء ہے اللہ کی قسم، کل اللہ فرمائے گا این العلماء، کہاں ہیں وہ علماء جو جنگلوں میں مدرسے بناتے تھے؟ ارے کہاں ہیں وہ علماء جو پہاڑوں کی چٹانوں پر مدرسے بناتے تھے؟ ارے کہاں ہیں وہ علماء جو سمندروں کے کناروں میں مدرسے بناتے تھے؟ میری نگاہوں نے دیکھا سمندروں کے کناروں پر مدرسے آباد ہیں، پڑھانے والے کون ہیں؟ دارالعلوم کے فضلاء۔ ارے پہاڑوں کی چٹانوں پر مدرسے آباد ہیں، پڑھانے والے کون ہیں؟ مظاہر علوم کے فضلاء۔ ارے قربان جاؤ دارالعلوم پر، قربان جاؤ مولانا قاسم نانوتوی پر، قربان جاؤ حضرت مدنی پر، قربان جاؤ مولانا ابو المحاسن سجاد بہاری پر، قربان جاؤ مولانا مناظر حسن گیلانی پر، قربان جاؤ مولانا الیاس کاندھلوی پر، قربان جاؤ شیخ الحدیث مولانا زکریا پر، قربان جاؤ مولانا مسلم قاسمی پر، قربان جاؤ مولانا ابرار صاحب پر، اور قربان جائیے مولانا مفتی مزمل صاحب دارالعلوم کے استاذ پر، اور قربان جاؤ قاری رمضان پر۔ قسم ہے رب کعبہ کی، زمین ختم ہو جائے گی، آسمان ختم ہو جائے گا، ذرہ ذرہ ختم ہو جائے گا، میدان محشر میں رب کہے گا کہاں ہیں وہ علماء، ذرا یہاں تو آ جائیں۔ قارون کہے گا الہی ہمیں نہیں بلاتے، اللہ کہے گا جا ظالم زمین پر دھس جا۔ فرعون کہے گا اللہ ہمیں نہیں بلاتے، جہاں ظالم سمندر میں بہلے۔ ارے تو نے تو سرکشی کی تھی، علماء نے سجدے کیے تھے تہجد کی نمازوں میں۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کو اللہ فرمائیں گے اے نبی ذرا یہاں آئیے۔ جن جن کے نام محمد ہوں گے سب کھڑے، سب کھڑے۔ اللہ کہیں گے ارے لاڈلو تم کیوں کھڑے ہوئے؟ مجمع کہے گا الہی ہمارا نام بھی تو محمد ہے، ہمارا نام بھی محمد ہے۔ اللہ فرمائیں گے کیا تم نے اپنے نبی کو دیکھا؟ وہ کہیں گے نہیں نبی کو تو نہیں دیکھا، علماء نے بتایا تھا نبی مکے میں تشریف لائے، مدینہ ہجرت کر کے گئے اور مدینے میں آرام فرما رہے ہیں مصطفیٰ۔ ارے میں نہیں کہتا، بخاری کہتی ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم ویصلون ویرزق۔ ارے نبی سارے کے سارے اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نبی زندہ ہیں، نبی زندہ ہیں، نبی زندہ ہیں، نبی زندہ ہیں۔ نوح زندہ، ابراہیم زندہ، اسماعیل زندہ، سارے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اللہ کہے گا تم کیوں کھڑے ہوئے؟ سارے انسان جن کے نام محمد ہوں گے کہیں گے الہی ہمارے نام محمد ہیں، ہمیں نبی۔ اللہ کہے گا اچھا ایک بات یہ تو بتاؤ گدھی گدانا والو تم نے اپنا نام محمد کیوں رکھا؟ سارا مجمع کہے گا الہی ہمیں نبی سے بڑا پیار تھا۔ توجہ سننا، بات بہت پوائنٹ کی بتا رہا ہوں، آخری بات، ہمیں نبی سے بڑا پیار تھا۔ اللہ سے ہم سب کے سم کہیں گے جن کے نام محمد ہیں ہوں گے۔ اللہ کہے گا اچھا ہمارے نبی سے اتنا پیار، اتنی محبت کہ دیہاتوں میں رہ کر بھی تم نبی کا نام، نبی کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے۔ اللہ کے بندے کہیں گا الہی ہاں ہاں یہی بات تھی، ظالموں نے ہمیں بھڑکایا تھا، ارے محمد کے دین سے دور ہو جاؤ۔ ہم نے ان کے منہ پر تماچا مارا، غلام قادیانی آئے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہم نے ان کو مارا۔ ارے مرزائی آئے، ہم نے ان کو مارا۔ دنیا میں ہزاروں لوگ آئے جنہوں نے چیلنج کیا تھا، ہم نے ان کو تہو بالا کر دیا۔ اللہ کہیں گے ارے فرشتوں آج میری رحمت جوش میں آ رہی ہے، جبرائیل تم بھی گواہ رہو، اسرافیل تم بھی گواہ رہو، اسرائیل تم بھی گواہ رہو، آج میری بادشاہت ہے۔
یہ لاکھوں لوگ جتنے کھڑے ہیں جن جن کے نام محمد، جنہوں نے اپنے نام محمد رکھے ہیں، میری رحمت جوش میں آ رہی ہے، میں ان سب کی مغفرت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے، یہ اس لیے بتایا آپ کو، گڑی گدانے میں نبی کی سیرت بیان کی جا رہی ہے، بڑی محبت سے آپ بیٹھے ہو، فون آ رہے ہیں، میاں جی بند کر رہے ہیں آپ کے سب، ارے حضرت قاری صاحب نے بلایا ہے، جب تک دعا نہیں ہوگی ہمیں نہیں جانا ہے، یہی ارادہ ہے نا ہم سب کا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ میرے ساتھیوں، میں بہت کچھ بتانا چاہتا لیکن وقت تنگ ہے، مجھے ایک دوسرے جلسے میں جانا ہے۔ میں بہت ادب و احترام کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں، اب ہم اپنے علماء کی قدر کر لیں، ان کا دامن تھام لیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ میں مجھے تو اصل میں عظمت قرآن پر خطاب کرنا تھا، لیکن وہ بات کہیں اور چل پڑی، تو میں نے کہا چلو اس پر ہی 2-4 منٹ کچھ کہہ دوں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا قاری محمد رمضان صدیقی امینی دامت برکاتہم کا، وہ میرے ساتھی بھی ہیں اور میرے رشتے کے بھائی بھی ہیں۔ بڑا اصرار کیا کہ بھئی آنا ہے، چونکہ ایک بہت ہمارے عزیز ہیں، ان کا جلسہ ہے بھی میرٹھ کے اندر، انہوں نے بہت پہلے سے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کو آنا ہے، تو آج میں نے ان سے کہا تھا بھئی معذرت ہے، کہنے لگے نہیں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آنا ہے، تو میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات پھر بتا دوں میں آپ لوگوں کو، چونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے شاید، ہمارے اسٹیج پر حضرت اقدس دہلی جمعیت علماء کے صدر، جو دہلی ہندوستان کی راجدھانی ہے، وہاں کے صدر، باوقار عالم دین، محدث جلیل، استاذ حدیث مدرسہ عالیہ عربیہ فتح پوری، بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں، ابھی مختصر سی ان کی بات چیت ہوگی، اور وہ تشریف فرما ہیں، اور دارالعلوم کے استاذ حدیث حضرت مولانا محمد مزمل صاحب جو بہت بڑے عالم ہیں، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، یہاں غالباً موجود نہیں ہیں حضرت والا، اور اس کے علاوہ حضرت مولانا ابرار صاحب، حضرت مولانا محمد مستقیم صاحب جو جامعہ عربیہ انوار العلوم سالارپور کے ناظم اعلیٰ ہیں، وہ جلوہ افروز ہیں، حضرت مولانا عبد الجبار صاحب جو اس علاقے کی بہت عظیم ترین شخصیت ہیں، اور وہ چونکہ جہانگیر پور میں یہاں جو پاس کا مدرسہ ہے، بہت اچھا ادارہ ہے، وہاں وہ مدرسہ چلا رہے ہیں، ان حضرات کی موجودگی، اب آپ حضرات کو اللہ سے کہنا الہی علماء کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ بس ایک شعر کے بعد اپنی بات ختم کیے دیتا ہوں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، حضرت علامہ اقبال نے بڑا اچھا کہا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، کسی سے شکوے نہ کرو، اپنی فکر کر لو، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔